نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا کرو وعدوں کو احلت لکم بہیمۃ الانعام حلال کی گئے ہیں تمہارے لیے مویشی جانور الا ما یتلی علیکم مگر جو پڑے گئے تم پر غیر محل الصید نہ حلال سمجھنے والے شکار کو وانتم حرم اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے جو ارادہ رکھتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ سبق میں سورۃ النساء مکمل ہوئی۔ سورۃ النساء میں احکامات کا بیان تھا، خصوصاً کمزور لوگوں کے لیے عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، میراث میں حقداروں کے حقوق وغیرہ وغیرہ، اسی طرح معاشرے کی اصلاح کے دیگر قوانین۔ اس کے بعد اب سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر حلت اور حرمت کا اختیار اللہ کو ہے، بنیادی یہ مسئلہ ہے، کیونکہ مشرکین نے ایک تو یہ عقائد بنا رکھے تھے کہ اللہ کے علاوہ حاجتیں پوری کرنے والے اور بھی ہیں، دوسرا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر بعض جانوروں کو حرام کر رکھا تھا، مثلاً فلانے کا دودھ پینا جائز نہیں، جس کا ذکر اسی صورت میں آگے آئے گا، فلاں پر سواری کرنا درست نہیں، یہ ہم نے اپنے معبودوں کے لیے خوشنودی کے لیے چھوڑ دیا ہے، فلاں پر بوجھ اٹھانا درست نہیں، فلاں کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ اس کا یہ جواب اس سورہ مبارکہ میں دیا کہ بھئی تم اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اپنی طرف سے، حتیٰ کہ اللہ کا نبی بھی کیوں نہ ہو، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ حلت اور حرمت کا اختیار ہے تو صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح ایک صورت کا صورت کے ساتھ نامی ربط ہوتا ہے، نام کا نام کے ساتھ ربط۔ مفسرین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فاتحہ کے بعد ہے بقرہ، یا اللہ ولا نعبد ولا نستعین البقرہ کما فعل الیہود، ہم یہود کی طرح
بقرہ یعنی گائے کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ گائے سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ ہم مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح ولا نعبد ولا نستعین آل عمران کما فعل النصارى، آل عمران سے یعنی حضرت عیسیٰ اور مریم سے ہم مدد نہیں مانگتے جس طرح عیسائیوں نے مدد مانگی ہے۔ یا اللہ ہم، کیونکہ یہ تو ظلم ہے اور ہم تو ظلم نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ونؤدی حقوق النساء، ہم تو عورتوں، اس بات صورت النساء ہے، ہم تو عورتوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں۔ جب مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، نہ گائے کو نہ آل عمران کو، بلکہ ہم ظلم بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ عورتوں پر بھی نہیں کرتے، تو اس کے بعد سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا معنی ہے جی دسترخوان، مائدہ کا کیا معنی ہے؟ دسترخوان۔ فانزل علینا مائدۃ انعامک وفضلک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمارے اوپر اپنے فضل اور اپنی رحمت کا دسترخوان نازل فرما، یعنی دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یہ ہو گیا سورت کا پچھلی صورتوں کے ساتھ ربط اور جوڑ۔ مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، بلکہ سورۃ التحریم اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے جو 28ویں پارے میں ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا استعمال نہ کرنے پر قسم کھائی تو سورۃ التحریم نازل فرمائی اللہ نے کہ اے میرے محبوب، جس چیز کو اللہ نے حلال کی ہے آپ اس کو اپنی طرف سے حرام نہیں کر سکتے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اگر آپ نے قسم کھائی ہے نا کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا تو آپ قسم کا کفارہ ادا کریں اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو استعمال فرمائیں، تاکہ پتہ چلے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورت کا خوبصورت انداز، خوبصورت خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے بڑھ کر اہل ایمان کے لیے اور خوبصورت خطاب کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خود ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ فرمائے نا، وہاں خوب توجہ کے ساتھ، آگے توجہ کے ساتھ اگلی آیت کا حصہ سننا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسپیشل ایمان والوں کو یا تو کوئی کام کرنے کا حکم دے رہے ہوں گے یا کسی کام سے منع فرما رہے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ اس میں غفلت ہو جائے اور اس میں توجہ نہ رہے انسان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، عقود جمع عقد کی، عقد کہتے ہیں گرہ کو، عقد کس کو کہتے ہیں جی؟ رسی کو اکٹھا کر کے، کپڑے کو اکٹھا کر کے یہ جو ہم جناب یہ والی گرہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ عقد ہو گیا جی۔ اب جہاں گرہ لگ گئی ہے یہ مضبوط ہو گئی ہے، جتنی پکی گرہ ہوگی اتنا بات پکا ہو جائے گا۔ اسی سے نکلا ہے عقیدہ بھی، عقیدہ وہ بھی گویا کہ ایک نظریے پر گرہ لگ جاتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس بات پکی گرہ لگ گئی، باندھی گئی اس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہے، گرہ لگ گئی اس پہ، بات پکی باندھی گئی ہے، قیامت قائم ہوگی، بات اس پہ پکی باندھ دی گئی ہے، عقد ہو گیا، واقعی اللہ کے علاوہ اور قیامت قائم کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس طرح ہم مر جائیں گے ایسے ہی اٹھیں گی بھی صحیح، یہ بات پکی ٹھکی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان وہ گرہ عقیدہ ہے پکا، واقعی والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، فرمایا اچھی بری تقدیر سب کس کی جانب سے ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو جو بھی معاہدہ کسی کے ساتھ طے ہو جائے اور بات پکی ہو جائے اس کو عقد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کوئی سودا کرتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کو بھی عقد کہتے ہیں، بیع شراء، بیچنا خریدنا، یہ عقد ہو گیا۔
کون سا عقد ہوا جی؟ میرا جی فلاں چیز کے ساتھ میں نے پیسے پہلے دے دیے ہیں، چیز بعد ملی ہے، جو بھی ہوا بر اس کو عقد کہتے ہیں۔ اسی طرح جو نکاح ہوتا ہے اس کو بھی عقد کہتے ہیں، عقد نکاح، وہ بھی ایک گرہ ہے، وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ جس طرح توجہ کرنا جی، جس طرح میں نے پیسے دے کر ایک پلاٹ خرید لیا، اب وہ پلاٹ میرا ہو گیا، یہ بات پکی ہے نا جی؟ کوئی کسی پہ جناب قبضہ کرنے دیتا ہے، پھر کوئی کمزور بیچارے پہ ظالم کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک جس کا بس چلے گا کوئی اپنی چیز کسی کو دیتا نہیں ہے۔ اسی طرح جب نکاح ہو گیا تو جناب وہ عقد ہو گیا، میاں بیوی آپس کے اندر ایسے پکے بن گئے جناب، اب وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے جب تک خود نہ توڑے، تو جب تک وہ جناب اس کے اندر خود کوتاہی نہ کریں، تو عقد ہو گیا نا، پکا ہو گیا۔ جیسے یہ عقد کے بعد یہ چیز میری ہوگی، پلاٹ میرا ہو گیا، عقد کے بعد میاں بیوی آپس کے اندر اکٹھے جڑ گئے، جیسے یہ بات پکی ہے، ایسی جب کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا عقد ہو گیا، میرا معاہدہ ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یا اللہ عبادت تیری کروں گا، اطاعت تیرے رسول کی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ عقد ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، یہ گرہ لگ گئی پکی۔ اب جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چیز نہیں دے گا، کیونکہ عقد جو ہو گیا، گرہ جو لگ گئی پکی، بالکل 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 اسی طرح حرام ہے جس طرح نکاح کے بعد کسی اور کی طرف جانا بغیر نکاح کے وہ حرام ہے، ایسے ہی عبادت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانا بھی حرام ہے۔ جیسے وہ عقد ہوا تھا نا، ایسے یہاں بھی عقد ہوا، پکا معاہدہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ تو معبود ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا دوسرا جز، اللہ کے نبی، اللہ کے حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ کو رسول مانا، بس یہ بھی معاہدہ ہو گیا۔ غیروں کے طریقوں سے ہمیں نفرت ہے، محبت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اب اس کو سنو، اے ایمان والو ان عقود اور معاہدوں کو پورا بھی تو کرو نا، لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، اب اس معاہدے کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو حلت اور حرمت کا اختیار حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حلت اور حرمت کا اختیار حاصل نہیں۔ کسی کے حلال اور حرام کرنے سے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں ہوتی۔ لیکن ایک آدمی مثال کے طور پہ مچھلی ہے، مچھلی شریعت میں حلال ہے، ایک آدمی ساری زندگی نہ کھائے، کھانا فرض نہیں ہے اس پہ، لیکن یہ عقیدہ رکھنا اس پر فرض ہے کہ مچھلی حلال ہے۔ بے شک یہ عقیدہ رکھنا اس پر کیا ہے؟ فرض ہے اور لازم ہے کہ یہ مچھلی کیا ہے؟ حلال ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگر ایک آدمی کہے جی وہ چیز کو تو ذبح نہیں کرتے جی، لہذا میں اس کو حلال نہیں سمجھتا، بھائی میرے سمجھنے کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے معاہدہ عقد کیا اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جناب یہ تمہارے لیے حلال ہے، اب میرے سمجھنے کی کوئی اس میں دخل نہیں ہے، مجھے وہی سمجھنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے آیت کا مفہوم، کہ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حلال بتایا ہے اس کو تم حلال سمجھو، اور جس چیز کو انہوں نے حلال نہیں بتایا اس کو تم حلال نہ سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو عقود کو، عقد کی جمع عقود، معاہدوں کو، جو رب سے معاہدے ہوئے ان کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ دو بندے آپس میں معاہدہ کریں اس کو بھی پورا کرو۔ میں کسی کے ساتھ معاہدہ کروں تو اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو پورا نہ کرو، بلکہ فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو فرمایا جب رب کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو وہ کیوں نہیں پورا کرتے ہو؟ اوفوا بالعقود۔ ایک تو وعدہ وہ ہے جس کا ذکر نامے پارے میں ہے،
وہ عالم ارواح میں وعدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا نہیں، ابھی دنیا کا نظام چلایا نہیں، ابھی عالم ارواح میں جہاں صرف روحیں بنی، روحوں کا جہان، وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا فرمایا؟ الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ تم ہمارا رب ہے۔ یہ ہے وعدہ ہو گیا اللہ سے، الست بربکم، اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کیا کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ ہو گیا وعدہ، ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی وعدے کو اللہ نے یاد دلایا قرآن کے پہلے صفحے میں، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر قرآن چلتا گیا، سمجھاتا گیا، جہاں بات مکمل ہوئی سورۃ الناس پہ، پھر اللہ نے دہرایا اسی بات کو، قل اعوذ برب الناس، لوگو تمہارا پالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم آئے مسجد عمر فاروق میں آیا ہم نماز کے لیے، نماز پڑھ رہے جی، حالت قیام، حالت رکوع، حالت سجدہ، حالت قعدہ، 4 حالتیں ہیں نماز کی۔ کتنی حالتیں ہیں جی؟ 4۔ کھڑا ہونے کی حالت، جھکنے کی حالت، سجدے کی حالت اور بیٹھنے کی حالت۔ ان 4 حالتوں کی ہر حالت میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر موجود ہے۔ حالت قیام میں الحمدللہ رب العالمین، یہ رب کا ذکر آیا۔ رکوع میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی العظیم، رب کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ بے شک۔ رکوع میں بھی رب کا ذکر، سجدے میں کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلی، رب کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اور قعدے میں آخر میں دعا جب پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب کا ذکر آیا کہ نہ آیا؟ حالت قیام میں بھی ربوبیت الہی کا تذکرہ، حالت رکوع میں بھی ربوبیت الہی کا تذکرہ، حالت سجدہ میں بھی ربوبیت الہی کا تذکرہ، قعدے کی حالت میں بھی ربوبیت الہی کا تذکرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ان وعدوں کو پورا تو کرو نا، جو نماز کی ہر حالت میں وعدہ کرتے ہو، جو نماز کی ہر حالت میں وعدہ کرتے ہو، اس وعدے کو پورا بھی تو کرو نا۔ جا کے جناب باہر دوسرے کا حق دباتے ہو، ادھر کہا نماز میں کھڑے بھی کہا، رکوع میں بھی کہا، سجدے میں بھی کہا، بیٹھے بھی کہا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ او بھائی رب اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے کی چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کا حق مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سود کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ناجائز مال کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ۔ پھر اوفو بالعقود، وعدہ پورا کرو نا، بھول گئے ہو باہر جا کر؟ اوفو بالعقود۔ اچھا قبر میں جب ہم جائیں گے تو پہلا سوال کون سا ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ بات چلی عالم ارواح سے، بات چلی عالم ارواح سے کہ رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر جناب دنیا میں رہی، سبحان اللہ، رب کون ہے جی؟ تو جناب عالم ارواح میں بات چلی، پھر دنیا میں اللہ نے منوائی، پھر نماز کی ہر حالت میں منوائی، یاد دلائی، قبر میں جاتے پھر پہلا سوال ہے مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بار بار میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے اس پر پختہ رہا تو قبر کے اندر جواب دے سکے گا، اس وعدے پر پختہ رہا نا تو قبر میں جواب دے سکے گا۔ اوفو بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، میں نے پہلے عرض کیا سورت کے آخر میں آ رہا ہے، مشرکین نے اپنے بتوں کی اور اپنے ان جھوٹے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بعض جانور، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، ان کے نام بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ اسی صورت میں، ان کو چھوڑا جی، یہ جناب اس پہ سواری نہیں کرنی، اس پہ جناب اس پہ جناب بوجھ نہیں لادنا، اس کا دودھ نہیں پینا، یہ جناب کیا ہوگا؟ یہ خالص نام ہو گیا فلاں کے۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال عرض کروں، ناراض نہیں ہونا، ہمارے ہاں گھوڑا چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، سمجھ آئیے، اس پہ ٹانگا نہیں چلانا، اس پہ جناب اور سواری نہیں کرنی، یہ امام حسین کا گھوڑا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی۔ سمجھ آئیے،
یہی وہ اسی کی مثال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول جگر گوشہ بطول، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، لیکن ان کے نام پر کوئی جانور چھوڑنا جائز ہے؟ بولیں جی، جانور چھوڑنا جائز نہیں۔ جس جانور پہ سواری اللہ نے حلال کی ہے پورا سال اس کو کیوں چھوڑا جائے جناب؟ یہ ہے علت اور حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ محبت میں، عقیدت میں حد سے بڑھ جانا یہ جائز نہیں ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کی صفات نعوذ باللہ ان کی طرف منتقل کر، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے مویشی جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں، جو سواریوں کے قابل ہیں ان پہ سواری کرو، جو کھانے کے لیے اللہ نے حلال کیا ان کو کھاؤ، جن کا دودھ جائز قرار دیا ان کا دودھ استعمال کرو، جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو تم کیوں منع کرتے ہو اپنی طرف سے؟ سورۃ نحل میں ہے 14ویں پارے میں، والخیل والبغال والحمیر، خیل کا معنی گھوڑے، بغال کا معنی خچر، حمیر کا معنی گدھے، گھوڑے، خچر اور گدھے، لترکبوہا، اس لیے اللہ نے بنائے تاکہ ان پر سواری کرو، بے شک تاکہ ان پر کیا کرو؟ سواری کرو۔ سواری کرو، اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں جی۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، ہاں جو اللہ نے پڑھ دیے تم پر، یعنی جن کو اللہ نے حرام کیا وہ تو حرام ہے، جیسے آگے اس آیت مبارکہ میں بھی آیت نمبر 3 میں ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، مردار حرام کیا، خون حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا، غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز کو حرام کیا، گلا گھونٹ کر مار دی جائے بغیر ذبح کے اس کو حرام کیا ہے، چوٹ لگے مر جائے، گر کر مر جائے، سینگ سے مر جائے، بھیڑیا مار دے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ٹھیک ہے وہ تو حرام ہیں، لیکن اپنی طرف سے نہ بناؤ نا جو اللہ کے حلال کردہ چیزیں ہیں۔ فرمایا الا ما یتلی علیکم، اب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ان کی ایک مثال ہے آج کے سبق میں، غیر محل الصید وانتم حرم، حلال جانوروں کا شکار کرنا اللہ نے حلال کیا ہے، ویسے شکار کرنا کیا ہے جی؟ حلال ہے، لیکن حالت احرام میں اللہ نے منع کر دیا، حالت احرام میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یہ ہے ممنوع کردہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کس نے منع کیا ہے؟ اب جو جہاں اللہ نے منع کیا وہاں رک جاؤ۔ دیکھو عقل کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ کبوتر ہے، ہرن ہے، خرگوش ہے، جو چیزیں حلال ہیں، حرم میں جناب ہم جب جاتے ہیں اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے وہاں، جب آپ جائیں اور کبوتر اتنے آپ کے پاس ہوں کہ آپ یوں ہاتھ سے پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے وہاں حرام کیا ہے، یہاں نہیں پکڑنا، یہاں پہ نہیں پکڑنا، یہاں ہم سارا دن پھرتے رہے جناب کوئی ہاتھے نہیں چڑھتا، اور وہاں بالکل ہاتھے چڑھے ہوتے، رب نے کہا پکڑنا نہیں ہے، اسی چیز کا نام بندگی ہے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ بندگی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہاں سے رک جاؤ، جہاں اللہ تعالیٰ نے جائز کیا وہاں بے شک عمل کرو، اسی چیز کا نام کیا ہے جی؟ بندگی۔ بندے کا معنی اللہ کا غلام بن جانا، جو رب نے حکم دیا وہ کرنا ہے، جو نہیں حکم دیا وہ نہیں کرنا، بس۔ اور حج تو نام ہی بندگی کا ہے، یہاں سے بندہ گیا جناب اور دیوانہ وار چکر لگا رہا ہے، لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے، اور 2 چادریں اس نے باندھی ہوئی ہیں اور عجیب منظر ہے، اور حلال جانور بالکل ہتھے چڑھا ہوا ہے، آسانی سے پکڑ سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو اس حال میں کہ تم حرم یعنی حالت احرام میں ہو، حالت احرام میں شکار منع ہے، اسی طرح حدود حرم میں بھی شکار کیا ہے جی؟ منع ہے۔ 2 چیزیں نا، مثلا میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا تو میں حالت احرام میں تو ہو گیا، حالت احرام میں تو ہو گیا، اب جناب حالت احرام میں مجھے یہاں بھی شکار کرنا منع ہے، مثلا میں نے غسل کیا، باہر اگر کوئی پرندہ آ گیا تو میں نہیں پکڑ سکتا، کیوں کہ اب میں حالت احرام میں ہو گیا، نیت میں نے کر لی ہے احرام کی، یعنی ابھی حدود حرم میں تو نہیں گیا لیکن نیت پہلے احرام کی کر لی ہے، باندھ لیا احرام، نیت کر لی ہے۔ احرام اصل میں تو نام ہی نیت کا ہے نا، صرف چادر لپیٹنے کا نام تو نہیں ہے، چٹی چادر بندہ روز کر لگے بے شک، محرم تبھی ہوگا جب نیت کرے گا، تو اب نیت میں نے کر لی ہے، اب شکار کرنا میرے لیے منع ہو گیا چاہے حدود حرم سے باہر ہوں۔ اور رہی حدود حرم
وہاں تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی حرم ہے، وہاں تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ تو فرمایا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں وہاں سے روکو۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں حلال کیے شکار کو، وہاں حرام کیے، کیوں؟ جواب آیا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ بندے کا کام نہیں کہ پوچھے کیوں، اللہ کا حکم جب سامنے آ گیا تو بس بندے نے عمل کرنا ہے اسی پر۔ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانی، خوشبو اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیز ہے، خوشبو لگانے کی ترغیب ہے شریعت میں، لیکن جہاں منع کیا ہے وہاں رک جاؤ، جہاں منع کیا ہے وہاں رک جاؤ، اسی چیز کا نام بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو وعدوں کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی جانور، الا ما یتلی علیکم، مگر جو پڑھے گئے تم پر، غیر محل الصید، نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو ارادہ رکھتا ہے۔